السلام علیکم، ویلکم ٹو ایڈمیشن سیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی ایس ایم آئی ٹی کیا ہے، بیچلر آف میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی کس کو کہتے ہیں، اس فیلڈ میں آنے کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اس میں آنے کے لیے آپ کا بیسک کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے ایڈمیشن لینے کے لیے، کتنے آپ کو مارکس چاہیے کم از کم، فیلڈ اس میں آنے کے بعد آپ کا کام کیا ہوتا ہے، آپ نے کام کیا کرنا ہوتا ہے، آپ کی جاب کہاں پہ ہوتی ہے، اس میں آنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بی ایس ایم آئی ٹی میڈیکل امیجنگ والا بیچلر آف میڈیکل امیجنگ کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ سکتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی ساری آپ کو انفارمیشن ملیں گی جو کہ آج تک آپ نے نہیں سنی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ساری ڈیٹیل ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ یونیورسٹیز کون کون سی ہیں جو کہ یہ پروگرام آفر کر رہی ہیں، کون سے کالجز ہیں، کتنے کالجز ہیں، بیسٹ کالجز کون سے ہیں، اور جو ان کے علاوہ کون سے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہیں بی ایس ایم آئی ٹی کرنے کے لیے، وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ اسکوپ کیا ہے، سیلری کتنی ہوتی ہے، بیسک سیلری، اس میں آنے کے بعد کیا اپنا بزنس کر سکتے ہیں، جاب اپورچونٹیز کیا ہیں، کتنی ریشو ہے، کتنے لوگوں کو جاب مل جاتی ہے ایزیلی، کتنے کو نہیں ملتی، کیا یہ فیلڈ میں آنا چاہیے، کیا یہ اچھا فیلڈ ہے، کیا فیمیلز کے لیے یہ ریکمینڈڈ ہے یا نہیں ہے، اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کہ کیسا فیلڈ ہے، اس میں آنے کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کون کون سے لوگوں کو اس میں نہیں آنا چاہیے، وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس میں آپ سے یہ بات بھی ڈسکس کی جائے گی کہ اس کی جو ایسٹیمیٹڈ فی ہے وہ کتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آلموسٹ کتنی فی میں آپ میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجسٹ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے جو اس کا بیسک کرائٹیریا ہے ایڈمیشن لینے کے لیے، جو ایڈمیشن کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے۔ کم از کم آپ کی ایف ایس سی پری میڈیکل ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی ایف ایس سی پری انجینئرنگ یا آئی سی ایس آئی کام ہے تو آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ الائڈ ہیلتھ سائنسز کا فیلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو منیمم مارکس ہیں کم از کم 50% آپ کے مارکس ہونے چاہیے، پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہائیسٹ جو اس کا میرٹ بنتا ہے وہ 90 تک چلا جاتا ہے، جو گورنمنٹ سیکٹر کے ہائیسٹ لیول کے میڈیکل کالجز ہیں، جیسے کنگ ایڈورڈ ہے، علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے، نشتر ہے، وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو ایزیلی 75 تک بھی ایڈمیشن مل جاتا ہے، 75% اگر آپ کا ایگریگیٹ بن رہا ہے۔ اس کا ایگریگیٹ بنانے کا طریقہ یہ ہے، اس میں آپ کے میٹرک کے، ایف ایس سی کے اور ساتھ میں ایم ڈی گیٹ کے مارکس انکلوڈ کیے جاتے ہیں۔ کچھ یونیورسٹیز، کچھ کالجز ہیں جو کہ ایم ڈی گیٹ کو کاؤنٹ نہیں کرتے، موسٹلی جو ہیں ایم ڈی گیٹ کو کاؤنٹ کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کی جاب کہاں پہ ہوتی ہے، کہاں پہ کام کرنا ہوتا ہے، ہاسپٹل میں، کلینکس میں، ڈائگنوسٹک سینٹرز میں، ٹھیک ہے۔ ڈائگنوسٹک سینٹرز کیا ہوتے ہیں؟ وہ سینٹر ہوتے ہیں، وہ ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے لیے بیماریوں کو تشخیص کی جاتی ہے، بیماریوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس انسان میں کون سی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ ریڈیولوجی میں اس کا مین کام ہوتا ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ کی جابس لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پہ آپ سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ کون کون سی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز کون سی ہیں، کالجز کون سے ہیں، میڈیکل کالجز کون سے ہیں، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز۔ میڈیکل کالجز جو کہ پاکستان میں 170 پلس ہیں، وہ آلموسٹ 90% جو میڈیکل کالجز ہیں وہ یہ پروگرام آفر کرتے ہیں۔ لمیٹڈ سی سیٹ ہوتی ہیں، 10 سے 15 گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں 40 پلس سیٹس ہوتی ہیں۔ جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے پاس فاطمہ میموریل ہاسپٹل ہے لاہور میں، ٹھیک ہے، ایف ایم ایچ شالامار، اور بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو مین ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں جو اچھے ہیں، ٹھیک ہے، ٹاپ کے ہیں۔ اور ملتان میں ایم ایم ڈی سی ہے اور وکٹوریہ وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والے کالجز میں اگر آپ لیتے ہیں ایڈمیشن تو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کے یہ ٹاپ کے ہیں۔ میڈیکل کے جو گورنمنٹ سیکٹر کے ٹاپ کے کالجز ہیں، کنگ ایڈورڈ، علامہ اقبال میڈیکل کالج، شیخ زید اور نشتر وغیرہ، ان میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ پروگرام آفر کیا جاتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں لاہور یونیورسٹی، سپیریئر یونیورسٹی، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ دونوں یونیورسٹی جو ہیں یہ پروگرام آفر کر رہی ہیں لاہور میں، اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ساری یونیورسٹیز بتانے لگ جائیں تو وہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے جو مین بات ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے۔ اسکوپ اس کا کیا ہے، سیلری آپ کو کم از کم کتنی ملتی ہے،
ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا پروفیشن ہے یا نہیں، اس میں آنے کے لیے آپ کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، کن مشکلات کا سامنا ہے وہ بھی بتا دیں گے آپ کو۔ یہ بیسیکلی ایک اچھا پروفیشن ہے، کوئی بھی ہاسپٹل، ڈائگنوسٹک سینٹر اس کے پروفیشن کے علاوہ نہیں چل سکتا، اس فیلڈ کے علاوہ، مطلب کہ کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جہاں پہ ایکس رے، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی وغیرہ یہ والے ٹیسٹ نہ ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کی منیمم سیلری کیا ہوگی، وہ 40,000 ہے، ٹھیک ہے۔ میکسیمم آپ 80,000 سے لے کے 2 لاکھ تک آرام سے کما سکتے ہیں اس فیلڈ میں آنے کے بعد۔ اس کے لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، وہ کیسے کمائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں آنے کے بعد آپ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ڈگری کی بیس پہ صرف آپ کو جاب ہی کرنی پڑے گی۔ آپ اس فیلڈ میں آنے کے بعد پاکستان کی جو کونسل ہے، ٹھیک ہے، پاکستان ہیلتھ کیئر کمیشن سے اپنے آپ کو رجسٹر کروا کے آپ اپنا ایک کلینک بھی کھول سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک ریڈیولوجسٹ کا ہونا لازم ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ ریڈیوگرافر ہوتے ہیں، ریڈیولوجسٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جو ریڈیولوجسٹ ہوتا ہے وہ MBBS کرنے کے بعد اسپیشلائزیشن کرتا ہے، اس کی ڈگری آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، کیونکہ رپورٹنگ وغیرہ وہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس فیلڈ میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کی جو فی ہے وہ کتنی ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر جو کالجز ہیں جیسے پرائیویٹ کنگ ایڈورڈ وغیرہ، تو وہاں پہ آپ کی جو بیسک فی ہے وہ آلموسٹ جو 4 سال اس کی ڈیوریشن ہے اس میں آپ کی فی 5 سے 6 لاکھ روپے ٹوٹل بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بات کریں پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل کالجز جو کہ BS MIT آفر کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ پروگرام 20 سے 25 لاکھ روپے کوسٹ کرے گا، سیم پروگرام۔ وہاں پہ میرٹ تھوڑا کم ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں میرٹ کافی ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسٹیٹیوٹ کافی زیادہ ہیں، اس میں آنے کے بعد آپ کا جو اسکوپ ہے، مطلب آپ نے کام کیا کرنا ہے، وہ آپ نے ایکس رے، CT، MRI، الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو فیلڈ ہے یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ لڑکیاں اس میں آ کے بہت سے آپ نے کلینک دیکھے ہوں گے، وہاں پہ لڑکیاں ہی کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ صرف فیمیلز کر سکتی ہیں، بوائز نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹرز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، گائناکالوجسٹ وغیرہ موسٹلی فیمیلز ہوتی ہیں، ڈاکٹر میلز بھی ہوتے ہیں لیکن موسٹلی دیکھا جائے تو جو پریکٹس ہے لوگ پسند کرتے ہیں، ریفر کرتے ہیں کہ فیمیل سے ہی کروائیں سرجریز وغیرہ۔ تو یہ اس میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو بالکل آ سکتے ہیں، اس میں بہت اچھا آپ کو اسکوپ مل جائے گا، آپ اپنا سیٹ اپ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کمیشن بیسس پہ بھی کام کر سکتے ہیں، جابس بھی کر سکتے ہیں، جاب اپرچونیٹیز بھی کافی زیادہ ہیں اس فیلڈ میں، ٹھیک ہے۔ اس فیلڈ میں کن لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ فیلڈ بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے؟ سب سے پہلے وہ لوگ جو کہ ہاسپٹل انوائرمنٹ میں کام نہیں کر سکتے، یا پھر ان کو مطلب ڈر لگتا ہے، اس میں آپ کو ریڈیشنز کا خطرہ ہوتا ہے، ریڈیشنز آپ کے جسم کے لیے بہت خطرناک ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریڈیشن برداشت نہیں کر سکتے تو آپ اس فیلڈ میں نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کی ہاسپٹل میں پیشنٹ کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، اگر آپ پیشنٹ کے ساتھ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں تو آپ اس فیلڈ میں آ جائیں۔ اگر آپ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ کی جاب لگتی ہے تو وہ آلموسٹ 15 سے 16 اسکیل پہ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کا اور نرس کا جو اسکیل ہے وہ 17 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی بڑھتا جائے گا۔ اور کوئی بھی کویسچن اس کے ریلیٹڈ آپ کا ہے تو وہ ہمیں پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ تھینک یو، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔